ہولوکاسٹ کیا تھا، اس کے ہونے کے وجوہات کیا تھے اور کیسے اسے انجام دیا گیا۔ اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں جانیں۔ سامعین، ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لے کہ نازی جرمنی جرمن پولیٹیکل پارٹی تھی جس کا سربراہ ایڈولف ہٹلر تھا۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران نازی جرمنی اور اس کے ساتھیوں نے یورپی یعنی یہودیوں کا جو قتل عام کیا تھا اسے ہی ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ ہولوکاسٹ لفظ قدیم یونانی سے آیا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے قربانی بائی فائر۔ حالانکہ دوسری عالمی جنگ سے پہلے بھی بڑی تعداد میں ہوئی لوگوں کی ہلاکت کو بیان کرنے کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا جاتا تھا، لیکن بعد میں یہ لفظ پوری طرح یہودیوں میں ہٹلر کے قتل عام کا منظر بن گیا۔ 1933 میں دوسری مرتبہ پاور میں آنے سے لے کر 1945 میں جنگ ختم ہونے تک نازی جرمنیوں نے 60 لاکھ یہودیوں کو مار ڈالا۔ یہودیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کنسٹرکشن کیمپ میں بھیجا جاتا تھا جہاں ان پر شدید ظلم و ستم ہوتا تھا۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ ہولوکاسٹ کے وجوہات کیا تھے؟ اس کا سیدھا سادہ سبب تو یہی ہے کہ نازی جو پولیٹیکل پارٹی تھی یہودیوں کو ختم کرنا چاہتے تھے اور کافی حد تک اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو گئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ نازی یہودیوں کو مارنا کیوں چاہتے تھے اور یہودیوں سے ہٹلر اور نازیوں کی نفرت کا سبب کیا تھا؟ اس کا سب سے بڑا سبب تھا مذہبی وجوہات، اور صرف نازی ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی یورپ میں سینکڑوں سالوں سے یہودیوں پر ظلم و ستم ہوتے آئے تھے، اور اس کے سب سے بڑا وجہ یہ ہے کہ مذہبی وجوہات کی بنا پر یہودیوں کو عیسیٰ مسیح کو صلیب پر چڑھانے کا ذمہ دار سمجھا جاتا تھا۔ اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر یہودی لوگ اپنا مذہب بدل لیتے اور عیسائی بن جاتے تو کیا وہ اس طرح اپنی جان بچا سکتے تھے؟ اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ نازی یہودیوں کو جرمن کے لوگوں سے الگ نسل مانتے تھے۔ وہ مانتے تھے کہ جرمن لوگ شروع سے ہی برتر رہے ہیں یہودیوں کے مقابلے میں، اس لیے وہ لوگ یہودیوں کو جرمن نسل کمیونٹی کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ نازیوں کا یہ یقین تھا کہ چلو مان لیا کہ یہودی لوگ اپنا مذہب بدل لیں گے، لیکن تب بھی ان کے اندر رہے گا تو یہودی خون ہی نہ۔ اس لیے نازی مانتے تھے کہ تمام برائیوں کے جڑ یہودی نسل ہی ہے۔ نازیوں نے جرمنی کے پہلی عالمی جنگ میں شکست کا سبب بھی یہودیوں کو ہی مانا۔ ہولوکاسٹ کے پیچھے یہ اہم وجوہات تھے۔ اس کے بعد نازیوں کے ذریعے یورپی یعنی یہودیوں کو مٹانے کا سوچا سمجھا منظم منصوبہ بنایا جاتا ہے جسے وہ کہتے ہیں فائنل سلوشن ٹو دی کوسچن، یعنی یہودی نامی خطرے سے نمٹنے کے لیے آخری حل، اور یہ فائنل سلوشن آخر کار نسل کشی کا شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے بعد جرمن قبضہ کیے ہوئے یورپ میں یہودیوں کو ان کے گھروں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اور جہاں جہاں وہ چھپے تھے وہاں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر انہیں اکٹھا کیا جاتا ہے اور پھر انہیں کنسٹرکشن کیمپ میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ کنسٹرکشن کیمپ قیدیوں کے لیے جہنم سے بھی بدتر جگہ ہوتی تھی۔ کیمپ میں پہنچنے پر قیدیوں کا سب سامان ان سے چھین لیا جاتا تھا۔ مردوں کو عورتوں اور بچوں سے الگ کر دیا جاتا تھا۔ جو لوگ جسم سے کمزور دکھائی پڑتے ان کو تو کیمپ میں پہنچتے ہی گیس چیمبر میں لے جا کر مار دیا جاتا، اور جو لوگ کام کرنے کے قابل ہوتے انہیں پہلے گنجا کر دیا جاتا۔ اس کے بعد ان کے کپڑے اتار دیے جاتے اور انہیں پٹے ہوئے کپڑے پہننے کو دیے جاتے۔ قیدیوں کو ہر روز 8 سے 10 گھنٹے مسلسل کام کرنا پڑتا تھا، اور بدلے میں انہیں صرف اتنا کھانے کو دیا جاتا جس سے کہ وہ بس زندہ رہ پائے۔ نہ جانے کتنے لوگ تو بھوک اور بیماری کی وجہ سے مر گئے۔ دوسرے عالمی جنگ کے ان 6 سالوں کے دوران نازیوں نے قریب 60 لاکھ یہودیوں کا قتل کر دیا۔ تاریخ کے صفحات پر یوں تو کئی علمی درج ہے، لیکن دوسرے عالمی جنگ کے دوران جرمن میں نازیوں نے جو کیا وہ ایسی المیہ شاید ہی تاریخ میں پہلے کبھی دیکھی ہو۔ اگر اسے تاریخ کا سب سے سیاہ باب کہا جائے تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ ہولوکاسٹ کے سب سے زیادہ زیر بحث لائی جانے والے متاثرین میں سے ایک تھی این فرینک۔ وہ محض 15 سال کی تھی جب نازیوں کی اذیت کیمپ میں اس کی جان چلی گئی۔ این فرینک کے ہی الفاظ میں اس ویڈیو کو ختم کرنا چاہوں گا۔ اپنا ڈائری میں این لکھتی ہے، جو بیت گیا ہے اسے بدلا نہیں جا سکتا، لیکن ہم اسے دوبارہ ہونے سے روک سکتے ہیں۔ سامعین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو
تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔